تو معاملے کے بارے میں جو میرا عنوان ہے، لین دین، حلال حرام، اس کی تمیز، قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملے کے بارے میں، اطول آیت فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے لمبی جو آیت ہے، جی ہاں، جو سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے، یہ آیت معاملے کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو نا، ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو نا، سبحان اللہ، تو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور لکھا نہیں، اس کے اوپر ایک دو گواہوں کو مقرر کرو۔ گواہ نہیں مل رہا ہے، مرد نہیں مل رہا ہے، ایک مرد کے بجائے دو عورتوں کو لے کر آؤ، یہ آیت یہی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ میں نے ان کو دیندار سمجھا، انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں ان کی داڑھی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، میں ان کی نماز کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، میں ان کو فلاں دیکھ کر دھوکے میں آیا گیا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ آدمی مجھے دھوکہ دے گا۔ کس نے تجھے کہا ہے اس کی داڑھی، اس کی نماز، اس کے رکوع، اس کے سجدے کو دیکھ کر تو اسے اپنا لے اور فیصلہ کر لے؟ کس نے کہا؟ حضرت عمر کے سامنے میں نے وہ نوٹ کیا ہے عربی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کی، اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کی بڑی تعریف کی حضرت عمر کے سامنے۔ یہ اب اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی۔ ہماری زبان پھسلتی نا، ہم تعریف بہت جلدی کرتے ہیں اور گراتے بھی بہت جلدی ہیں۔ جی ہاں، چڑھاتے بھی بہت جلدی ہیں اور بولے نا گراتے بھی بہت۔ اس لیے جو لوگ چڑھاتے ہیں نا، کب گرائیں گے پتہ نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ انہی سے خطرہ رہتا ہے، انہی سے خطرہ رہتا ہے۔ کہاں لے جا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اثنا رجل علی رجل عند عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کی تعریف کی، اتنا اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم تعریف کر رہے ہو نا ان کی؟ دو لفظ حضرت عمر نے پوچھے، هل عاملت معه، هل سافرت معه۔ میں یہ دونوں کا ترجمہ کروں گا، مگر پہلے پوچھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ، ہم میں، ہم دونوں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ؟ چالاک سمجھتے ہیں، دور اندیش سمجھتے ہیں؟ جی، اللہ کے رسول نے جو ان کے بارے میں کہا، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اور امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت کا محدث عمر بن الخطاب ہے، یہ سمجھتے ہیں؟ یا وہ شخص جس کے مطابق قرآن کی آیتیں اتاری جا رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کو؟ میرا سوال ہے، میرا آپ سے سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جیسا ایک لیڈر اس وقت ہمارے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، ایک دعا قبول ہو جائے۔ دولت بھی ہے، مین پاور بھی ہے، منی پاور بھی ہے، مسل پاور بھی ہے، مسلمانوں سب کچھ ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا، مسلمانوں کے لیے جینے والا، ملت کے لیے جینے والا ایک بھی لیڈر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہمیں لوٹنے والا آیا۔ جی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ارے رہزن تو لوٹیں گے ہی، چور تو لوٹے گا ہی، تو رہبر تھا نا، تجھے ہم نے رہبر بنایا، لیڈر بنایا، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ایسے رہبروں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اپنے دعاؤں میں یہ یاد ایک لفظ رکھو، اللہ مخلص، دین پر چلنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنے والا، اللہ ایسا لیڈر ہمیں تو عطا فرما۔ دعا کرو اللہ سے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، حالات بدلیں گے، اللہ بدلے گا انشاءاللہ، حالات کو اللہ بدلے گا۔ حضرت عمر نے وہ سامنے والا آدمی جو ایک دوسرے کی تعریف کر رہا تھا نا، اس سے پوچھا، ہل سافرت معہ، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ سفر میں اچھے اچھے لوگ کھل جاتے ہیں،
पता चलता है ये साहिब कहां तक हैं। क्या तुमने इसके साथ सफर किया है? पहला लफ्ज। अक्सर हज और उम्रे के सफर में अच्छे अच्छे लोग मामूली खाने के लिए अपने आप को जाहिर कर देते हैं कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत मौजूद है। एक साहिब मेरे साथ पहली बार हज को आए, नमक कम या ज्यादा हो गया, सामने वाले का गिरेबान पकड़ लिए, करीब था कि गला पकड़ के दबा देते। बाद में सारी जिंदगी भर उनको उसका एहसास रहा, सारी जिंदगी। क्या तूने इसके साथ सफर किया है? सफर बहुत बड़ी चीज है। दूसरा लफ्ज हजरत उमर का मेरा उन्वान है, हल आमल तमाहू, कोई लेन देन हुई है? कारोबार करके देखा इस आदमी के साथ ये कैसा है? कारोबार और सफर ये दोनों चीजें, उसमें एक अहम चीज है कारोबार। ये कारोबार में कितना हलाल पर चलता है, कितना हराम पर जाता है, ये पहचान है हमारे दीन के अंदर। कारोबार मुआमला ये पहचान है किसी के अच्छे होने की। और उसके बाद हजरत उमर का एक लफ्ज है, हो सकता है तूने इसको मस्जिद में सजदा और रुकू करते हुए देखा होगा। ये हजरत उमर का लफ्ज है, हो सकता है तूने ज्यादा सजदे करते हुए देखा होगा, ये मस्जिद में नमाजें ज्यादा पढ़ता है, उसे देखकर तो गुमराह हो गया होगा। ये दलील नहीं है। जो आके ज्यादा सजदे करता है उसके अच्छे होने की दलील नहीं है। हजरत उमर कहते हैं कोई अगर अच्छा है, दलील यह है कि उसका मामला अच्छा होना चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए। अल्लाह हमारे मुसलमानों को इस पर चलाए। हालत तो यह है मेरे भाई, अल्लाह के घर में यह प्रोग्राम चल रहा है, गैरों से लोग कारोबार करने में ज्यादा इत्मीनान महसूस करते हैं अपनों से करने के मुकाबले में। सही है? कुछ जवाब दीजिए ना। अल्लाह के घर में आप बैठे हैं जी, ज़बान वादा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउफ, ऐ ईमान वालों वादे पूरे करो। ताजिरों, जो तुम वादा करते हो मुकम्मल कौन कर रहा है जी? अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हलाल व हराम मुआमला ये मुसलमान की असल पहचान है।